وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو قطر ہے اور اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے، مگر پہلے ہیڈ لائنز۔ صاحب اسم امیر کی جانب سے امیر کویت کے نام ارسال کیے گئے خط کا کویتی کابینہ میں خیر مقدم کیا گیا ہے اور اگلی خلیجی سربراہ کانفرنس کی متوقع پازیٹو فضا کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ ملک میں اینٹی کورونا ویکسینیشن جاری ہے اور اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 1,41,147 ہو گئی ہے۔ اور قطر نیشنل ٹورزم کونسل نے اپنے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے آئندہ سال کے لیے اپنے ایونٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے برادر ملک کویت کے امیر صاحب اسم شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام خط کا کویتی کابینہ میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے اس خط میں خلیجی بحران کو ختم کرنے کے لیے کویت کی کوششوں پر امیر کویت کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کویتی کابینہ نے اگلی خلیجی سربراہ کانفرنس میں متوقع مثبت فضا پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور واضح رہے کہ گلف کرائسس کی ابتدا سے ہی قطر نے یہاں کی قیادت کے ویژن اور اس کی دانش مندانہ ڈپلومیسی کے مطابق موقف اختیار کیے ہیں، جن میں ہمیشہ تعمیری بات چیت کی اپیل کی گئی ہے اور اس امر کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ اختلافات کو خود مختاری اور بالادستی سے متعلقہ مسائل کو دو طرفہ احترام کی فضا میں حل کیا جائے۔ اب کویتی کابینہ کی جانب سے صاحب اسم امیر کے خط کا خیر مقدم بھی قطر کے ان موقفوں کی تائید اور حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعاون، خلیجی بحران کی تازہ ترین صورتحال، علاقے کے موجودہ حالات، خاص طور پر عراق کی موجودہ صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے دوسرے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں اور وہ کووڈ-19 ویکسین لگانے کے سب سے بڑی مہم کے پہلے مرحلے میں اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے آج کے بیان میں بتایا ہے کہ مزید 132 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 141,147 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق ملک میں مزید 206 افراد اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ یہ فگرز بتا رہے ہیں کہ قطر اس وبا کے اثرات سے نجات حاصل کرنے کے راستے پر رواں دواں ہے اور انہی کامیابیوں کے نتیجے میں یہاں کی وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے اب تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں حاضری کی پرسنٹیج 50% تک بڑھا دی ہے کہ ہر اسکول کی کیپیسٹی کے مطابق اس کی آدھی تعداد کو اسکول میں حاضر ہونا ہوگا اور سابقہ ٹائم ٹیبلز کے مطابق دونوں طرح کے طریقہ تعلیم کو برقرار رکھا جائے گا۔ وزارت تعلیم نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 جنوری کو شروع ہونے والے سیکنڈ سیمسٹر میں طلباء کی حاضری لازمی ہوگی۔ عالمی سطح پر اب اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 82 ملین کے قریب ہو گئی ہے۔ اس وبا کے شروع ہونے کے بعد سے روزانہ کے متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں کی تعداد برطانیہ میں رہی ہے۔ اب یورپی ملکوں اور چین نے اس وائرس کی نئی لہر کو قابو کرنے کے لیے اپنے ہاں کے اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں۔
کئی ملکوں نے اینٹی کووڈ-19 ویکسین لگانے کی کیمپینز شروع کر دی ہیں اور دنیا ایک ایسی ویکسین کی خواہش کر رہی ہے جو پورے 1 سال سے جاری خوف و ہراس اور ڈر کا خاتمہ کر سکے۔ دنیا یہ امید بھی کر رہی ہے کہ نئے سال کے دوران شاید کورونا کے اثرات سے نجات مل جائے۔ لبنانی عوام کی مدد پر مشتمل قطر کے موقفوں کو لبنان کی طرف سے مسلسل سراہا جا رہا ہے۔ وہاں کی عبوری کابینہ کی نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع زینہ اکر نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں تباہ ہو جانے والے قرنطینہ ہاسپٹل کی دوبارہ تعمیر کے لیے لبنان کی مدد کی ہے۔ اسی طرح لبنان کے وزیر صحت ڈاکٹر حمد حسن نے بھی اس مدد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے، خاص طور پر کہ یہ ہاسپٹل اس بندرگاہ کے قریب تعمیر کیے جانے والا پہلا ہاسپٹل ہے۔ لبنان کے ان دونوں اہلکاروں نے اس وقت قطر کا شکریہ ادا کیا کہ جب وہ اس تباہ شدہ ہاسپٹل کا دورہ کر رہے تھے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ قطر کی مدد سے کس طرح اس ہاسپٹل کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ لبنان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور علی المطاوع اور فرسٹ سیکرٹری علی الاتبا بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ تھے۔ قطر نیشنل ٹورزم کونسل نے اپنے آن لائن پلیٹ فارم قطر کیلنڈر کے ذریعے آئندہ سال 2021 میں ہونے والے اپنے ایونٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کیلنڈر کا اجرا ان کوششوں کا حصہ ہے جو مختلف شرکاء اور پارٹنرز کی کوششوں کو اکٹھا کرنے اور ان کے درمیان کوارڈینیشن کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ مختلف اسپورٹس ایونٹس، تفریحی میلوں، ایگزیبیشنز اور کانفرنسز کے انعقاد کے درمیان ایسی کوارڈینیشن رہے جس سے مقامی معیشت کو فروغ حاصل ہو اور یہ بات منظر عام پر آ سکے کہ یہاں کی سیاحت اور ٹورزم کی تمام فیکلٹیز پوری طرح تیار کر لی گئی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اپنی نوعیت کی پہلی بری، بحری اور فضائی فوجی مشقیں کی گئی ہیں۔ ان مشقوں کو الرکن الشدید کا نام دیا گیا ہے اور فلسطینی مزاحمتی گروپس کے جوائنٹ آفس نے ان مشقوں کا اہتمام کیا ہے، جن میں 12 ملٹری ونگز شریک ہوئے اور ان مشقوں میں گولہ بارود بھی استعمال کیا گیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئے سرے سے امریکہ کی خارجہ پالیسی بنائیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کے ملک پر دنیا کے اعتماد کی بحالی کے لیے ان کی انتظامیہ کو درپیش چیلنجز میں خارجہ پالیسی اس چیلنج کو سب سے زیادہ اور اولین اہمیت حاصل ہے۔ اور اب آج کے دوسرے بلیٹن کے اختتام سے پہلے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر کی جانب سے امیر کویت کے نام ارسال کیے گئے خط کا کویتی کابینہ میں خیر مقدم کیا گیا ہے اور اگلی خلیجی سربراہ کانفرنس کی متوقع پازیٹیو فضا کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ ملک میں اینٹی کورونا ویکسینیشن جاری ہے اور اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد 1,41,147 ہو گئی ہے۔ اور قطر نیشنل ٹورزم کونسل نے اپنے آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے آئندہ سال کے لیے اپنے ایونٹس کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔